بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے رسول خدا نے مولا کائنات کو یمن میں کیوں بھیجا جبکہ رسول خدا حجۃ الوداع کے لیے جانے والے تھے۔ رسول خدا نے خالد بن ولید کو اہل یمن کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی روانہ کیا جن میں برا بن عازب بھی تھے۔ خالد 6 مہینے وہاں رہے اور ایک شخص کو بھی مسلمان نہ کر سکے۔ رسول خدا کو بہت ملال ہوا، پھر مولا کائنات کو طلب فرما کر حکم دیا کہ یمن کی طرف جاؤ اور خالد کو ان کے لشکر کے ساتھ واپس بھیج دو، اور اگر خالد کے ساتھیوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو روک لینا۔ برا بن عازب جو ہے مولا کائنات کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ جب اہل یمن کو یہ اطلاع ہوئی کہ خالد اور ان کے ہمراہی واپس جا رہے ہیں اور مولا کائنات ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے آئے ہیں، تو وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز صبح سے فارغ ہو کر ان کے ہاں گئے اور رسول خدا کا ایک خط جو اہل یمن کے نام تھا پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اسلام کے محاسن پر ایک خطبہ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا جو لوگ خالد کی 6 ماہ کی تبلیغ سے ٹھس سے مس نہ ہوئے تھے، اسلام کی خوبیوں کے معترف ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تمام قبیلہ ہمدان ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ مولا کائنات نے رسول خدا کو قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی اطلاع دی تو رسول خدا نے سجدہ شکر بجا لائے اور 3 مرتبہ فرمایا، السلام علی ہمدان، ہمدان پر میرا سلام۔ جنگ صفین میں یہ قبیلہ ہمدان مولا کائنات کا بازوئے شمشیر زن تھا، اور آپ نے ان کی جان افسانیوں اور مارکارائیوں کو دیکھ کر فرمایا تھا، اگر میں جنت کے دروازے کا دربان ہوتا تو قبیلہ ہمدان سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کے بعد یمن میں اسلام کی ترقی اور فروغ کی راہیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے بھی رسول خدا نے جب اس واقعے سے پہلے رسول خدا نے جو ہے مولا کائنات کو مہاجروں کا سردار بنا کر قبیلہ بنی زبیدہ کی طرف بھیجا تھا، اور خالد بن ولید کو عرب کے گروہ کا امیر بنا کر قبیلہ جفی کی طرف روانہ کیا، اور تاکید کر دی تھی کہ جہاں امیر المومنین کے لشکر سے ملاقات ہو جائے تو تم سب کے سردار مولا کائنات ہوں گے۔ خالد بن سعید بن الاس کو مولا کائنات کے لشکر کا ہراول مقرر کیا، اور خالد نے خود بھی ابو موسیٰ اشعری کو اپنا ہراول قرار دیا۔ خالد بن سعید یہ مولا کائنات کا بہت چاہنے والا تھا، اور خالد بن ولید کے بارے میں تو آپ یہ جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے مال غنیمت میں سے ایک کنیز کو اپنے پاس روک لیا، تو خالد بن ولید چونکہ مولا کائنات سے سخت عداوت تھی، اس لیے بریدہ سلمی کو رسول خدا کی جانب بھیجا اور شکایت کی کہ مولا نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ رسول خدا نے سلمہ برید سے فرمایا، وائے ہو تجھ پر کہ تو منافق ہو گیا ہے، یاد رکھ مال غنیمت میں سے علی کے لیے ہر شے حلال ہے جس طرح میرے واسطے حلال ہے، اور علی ابن ابی طالب تیرے واسطے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور ہر شخص کے بعد میری امت کے لیے بہتر ہیں۔ دوسرا واقعہ جو مولا کائنات کے یمن جانے پر تھا کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کسی سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ اس کو اسلام کی دعوت نہ دو، اور رسول خدا نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور فرمایا، خداوند اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو حق کے ساتھ گویا فرما، تو اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد پھر کبھی کسی دو شخص کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا۔ مولا کائنات نے فرمایا، اس کے بعد مولا نے فرمایا، جب عقبہ افیق کی چوٹی پر پہنچا تو بلند آواز سے کہنا، اے درختوں، پرتوں اور زمینوں، رسول خدا نے تم کو سلام کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور جب افیق کی پہاڑی پر پہنچا اور شہر یمن کے قریب آیا، میں نے دیکھا کہ اہل یمن اپنے نیزے سیدھے کیے ہوئے، کمانیں حمائل کیے ہوئے اور تلوار کھینچے ہوئے میرے ہلاک کرنے کے ارادے سے آئیں، تو میں نے بآواز بلند جو کچھ رسول خدا نے فرمایا تھا کہا، تو کوئی درخت، پتھر، ڈھیلا اور کوئی قطع زمین ایسا نہ تھا جس کو لرزہ نہ ہوا ہو، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر سلام ہو۔ جب اہل یمن نے یہ حال مشاہدہ کیا تو ان کے پیر زانو کانپنے لگے اور ہتھیار ان کے ہاتھوں سے گر گئے، اور اطاعت کے ساتھ میرے پاس آئے، تو میں نے ان کی اصلاح کی اور واپس آئے۔ مولا کائنات جب یمن سے واپس آئے تو رسول خدا کے لیے 4 گھوڑے ہدیے کے طور پر لائے۔ رسول خدا نے فرمایا، گھوڑوں کی صفتیں بیان کرو مولا علی۔ مولا علی نے عرض کی کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، ان میں کون سا گھوڑا ایسا ہے جس کے رنگ میں سفیدی ہو؟ عرض کی، ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ہے جس کے جسم پر سفیدی بھی ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کو میرے واسطے رہنے دو۔ مولا کائنات نے عرض کی، 2 گھوڑے کھرے سرخ
ہیں اور سفیدی بھی رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا وہ دونوں حسن اور حسین کو دے دو۔ پھر مولا کائنات نے ایک گھوڑا ایک رنگ سیاہ ہے، حضرت نے فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، کیونکہ گھوڑوں کی سعادت ان کی پیشانی ان کے چاروں ہاتھوں پیروں کی سفیدی میں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔